الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہادت کا واقعہ بہت معروف ہے اور سب نے ہی سن رکھا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہمیں سنا دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے، اور چونکہ ہم خود کچھ پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اور ان چیزوں کی طرف ہم دھیان دیتے نہیں، بلکہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنا اور یقین کرنا ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے حق اور باطل، صحیح اور غلط ہم پر خلط ملط ہو جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی معاشرے میں اگر کچھ رسومات رائج ہیں، کوئی خیالات رائج ہیں، کوئی چیز آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، تو جو موجودہ نسل ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ ہمیں آباء و اجداد سے نسل در نسل جو چیز ملی ہے اس میں کتنی چیزیں صحیح ہیں اور کتنی چیزیں غلط ہیں۔ محض آباء و اجداد سے کسی چیز کا آپ میں منتقل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ آباء و اجداد یا والدین، دادا پردادا اگر ایک کام کرتے تھے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ بھی وہ کام کریں، وہ بھی ٹھیک کرتے تھے آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اور اس کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب عرب مکہ کے مشرکین کو دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بتوں کی عبادت مت کرو، تو حضور کا، مشرکین مکہ کا حضور سے جو سب سے بڑا جھگڑا تھا وہ اس بات پر تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو تم آگے سے کہتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد بے وقوف تھے، وہ گمراہ تھے۔ ان کی لڑائی حضور سے اس بات پر تھی کہ آپ ہمارے سارے بزرگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ سارے گمراہ تھے۔ اور یہ ظاہر حضور نے نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا ہے، اولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون۔
قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ تو چونکہ وہ جواب میں ہر دفعہ حضور کو یہی کہا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد بے وقوف ہوں، اگرچہ ان کے آباء و اجداد گمراہ ہوں، تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے دادا کو دیکھا یا والد کو دیکھا دینی معاملات سے ہٹ کر کہ وہ ایک کام کسی دنیاوی معاملے میں، مثال کے طور پر وہ کوئی موٹر ٹھیک کر رہا ہے، وہ کوئی پنکھا ٹھیک کر رہا ہے، وہ گھر بنا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے موٹر ٹھیک کر رہا ہے یا جس طریقے سے پنکھا ٹھیک کر رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے موٹر کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، اور آپ کے دادا نے اور آپ کے ابا نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ آج بیٹھ کر اسی طرح موٹر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں جس طرح آپ کے ابا نے غلط صحیح کرنے کی کوشش کی تھی، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ مشین، یہ پنکھا اس طریقے سے اور خراب ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، تو آپ کہو نہیں میرے ابا نے اسی طرح کیا تھا۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی آپ کو کہے گا کہ آپ کے ابا اچھے آدمی تھے لیکن یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا۔ مشین جب ٹھیک کی جاتی ہے اس کے اندر اس طرح پانی کوئی نہیں ڈالتا، لیکن آپ پانی ڈال رہے ہو اس لیے کہ آپ کے ابا نے پانی ڈالا تھا، آپ بھی اس کے انجن کے اندر پانی ڈال رہے ہو۔ اس کو انسان اپنی کامن سینس سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی غلطی میں فالو نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی آپ کا بڑا غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی اچھی باتوں میں اس کی پیروی کریں اور جو غلط باتیں اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا جہنمیوں سے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس میری کتاب نہیں آئی تھی، تو وہ کہیں گے آئی تھی، تو اللہ فرمائیں گے پھر قبول کیوں نہیں کیا، تو آگے سے کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے تھے، اپنے سرداروں کے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو بھائی یہ قرآن تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ ہیں ہی اس لیے کہ ہم اس میں سے حق اور باطل کو الگ کریں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں جب بھی کسی کو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ ہم تو پتہ نہیں کتنی صدیوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، اس پر کسی سے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ ہاں اگر آپ کسی کے پاس گئے، آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کی، آپ نے اس کو پڑھا بھی، آپ نے مطالعہ بھی کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اندھی تقلید نہیں کر رہا بلکہ مجھے خود پتہ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا اور صرف اس وجہ سے آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ بس لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، تو لوگوں کے کوئی کام کرنے سے کام حلال نہیں ہو جاتا، جائز نہیں ہو جاتا۔ کتنے لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، لیکن کیا ان کے سود کھانے کی وجہ سے سود حلال ہو جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز ابھی فرض نہیں رہے گی؟ ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید نماز کبھی پڑھی ہو کبھی نہ پڑھی ہو، لیکن اگر ہم یہ کہہ کر نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ میرے دادا بھی نہیں پڑھتے تھے میں بھی نہیں پڑھتا،
تو ظاہر ہی عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے. اس سے قرآن نے منع کیا ہے کہ اندھے بن کر. قرآن نے تو یہ کہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر اس پر گرتے نہیں ہیں، بلکہ سوچتے اور سمجھتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں. قرآن نے مومنین کی یہ نشانی بیان کی ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے، بلکہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس میں غور و فکر کرتے ہیں. تو جب ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جب قرآن میں ہمیں غور و فکر کا حکم ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بالکل اندھے بہرے ہو کر مت گرو قرآن پر، اس کو سوچو سمجھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ، تو ہم کس طرح اتنی ساری رسومات، اتنے سارے رواجات صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس فلاں نے کیا تھا فلاں نے کیا تھا فلاں نے کیا تھا تو بس ہم بھی کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور ظاہر ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کی آل اولاد میں سے ہیں، اور آپ نے ان سے بہت زیادہ محبت کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو اہل بیت سے اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تم نے ہر صورت اہل بیت سے محبت کرنی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرمائیے. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی صاحبزادی ہیں اور حضرات حسنین ان کے صاحبزادے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. جنت میں عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے. تو اہل بیت کا احترام کرنا، ہم دیکھیں ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں وعلی آل محمد. جب پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد تو اس کے بعد پڑھتے ہیں وعلی آل محمد. یہ ہماری نماز کا حصہ ہے. ہم ہر نماز میں ہم سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے سب سے افضل درود کون سا ہے تو ہم کہتے ہیں درود ابراہیمی. ہر نماز میں ہر درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ہماری نماز کا حصہ ہے اہل بیت پر درود و سلام کا پڑھنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اسلام میں ایک مسلمان کے لیے اہل بیت کی حیثیت کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے.
تو اس میں تو کوئی مسلمان دو رائے رکھ ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سونگا کرتے تھے. جیسے انسان خوشبو سونگتا ہے نا، بچوں سے انسان جب محبت کرتا ہے تو ان کو بھی سونگتا ہے. اور آپ فرماتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. تو حضور کی ان سے محبت، پھر حضور نے ان کی جس طرح تربیت فرمائی، جس طریقے سے ان کی پرورش کی، وہ سیرت کی کتابوں میں انسان پڑھتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ کتنی محبت تھی حضور کو. تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ہمیں کرنی ہے. اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، حضور نے فرمایا جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور ظاہر ہے جو حضور سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ قرآن کریم میں آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، ازواج مطہرات ظاہر ہے کسی بھی انسان کی جو بیوی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی عقل مند آدمی شک نہیں کر سکتا کہ وہ بھی اس کے اہل بیت کا حصہ ہوا کرتی ہے. ہم کہتے ہیں نا گھر والی سے پوچھوں گا، گھر والوں سے پوچھوں گا، تو اہل البیت کا ترجمہ گھر والا ہے. اہل البیت کا ترجمہ اور معنی ہے اہل البیت، گھر والا یا گھر والی. تو بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں داخل ہوتی ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا یا گھر والوں سے بات کر کے بتاؤں گا، تو ہر عقل مند آدمی کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ اپنے جہاں اور گھر والوں سے مشورہ کرے گا تو اس کا مطلب بیوی سے بھی مشورہ کرے گا. ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے. اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پہلے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ازواج مطہرات کے لیے خصوصی کچھ احکام، ان کا تذکرہ. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے گندگی اور میل کو دور کر دوں اے اہل بیت. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی ازواج مطہرات کا اہل بیت میں سے ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. باقی جتنے ہیں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کا حضور کی اہل بیت میں سے ہونا حدیث سے ثابت ہے. ازواج مطہرات کا اہل بیت میں سے ہونا قرآن سے ثابت ہے. اور یہی چیز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں، جب ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق کی کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی یعنی حضرت اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں، تو حضرت سارہ تعجب کرنے لگیں کہ اس عمر میں مجھے بیٹا کیسے ملے گا. تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اب یہ جو مخاطب کیا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن نے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہیں ان کو اہل البیت سے تعبیر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بھی اہل بیت میں سے ہوتی ہے. لہذا جہاں اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس رضی اللہ عنہم، ان سب کا احترام ہم پر فرض ہے. قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
کہ حضور کی ازواج، ان کی زوجات مومنوں کی مائیں ہیں، ہم پر ان کا احترام بھی فرض ہے۔ ایک تو حضور کی زوجہ ہونے کی وجہ سے، مومنین کی ماں ہونے کی وجہ سے، اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے، صحابیات ہونے کی وجہ سے، ان ساری وجوہات کی بنا پر ان کا احترام بھی ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں، ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص جھوٹ بول رہا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں۔ اگر اہل بیت کا عاشق ہے تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرنی ہوگی، اس کو حضور کی تمام ازواج مطہرات سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہ جو ہمارے ہاں اہل بیت کے عاشقین ہیں، یہ ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، ازواج مطہرات کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں کہ ایک شریف انسان زبان سے اس کو بول نہیں سکتا۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہم ان سب کی محبت کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے سب سے محبت کرنی ہے۔ اور پھر محبت میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے محبت بھی اس حد تک کرنی ہے جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہر مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، حضور سے اس کی محبت پر کوئی شک نہیں کر سکتا، لیکن حضور سے محبت کی بھی ہمارے لیے حدود ہیں۔ کیا ہم حضور کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم حضور کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ حاجت روا عالم الغیب حضور کو کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور کو عالم الغیب نہیں مانتا، میں حضور کو مشکل کشا نہیں مانتا، حاجت روا نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو حضور سے محبت نہیں ہے؟ یہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو عالم الغیب نہیں مانتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو حضور سے محبت ہے، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری تعریف میں اتنا مبالغہ مت کرنا جتنا مبالغہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میری تعریف میں اتنا مبالغہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، ہم حضور کو وہ ساری صفات حضور کے لیے نہیں مانتے جو اللہ کی ہیں۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ جب آپ حضور کے لیے وہ ساری چیزیں ثابت کریں جو اللہ کے لیے ہیں، اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ تو ہماری حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، لیکن اس محبت کی شریعت نے حدود بتا دی ہیں کہ اس حد تک محبت ہے، اس سے آگے پھر اللہ کی ذات آتی ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی صحابی، نہ اہل بیت کا کوئی فرد۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم ربی الاعلی، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ہمیں اہل بیت سے جو محبت کرنی ہوگی وہ بھی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہوگی۔ اہل بیت سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ریئیکشن یا اس کا رد عمل یا اس پر عمل ہمارا ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو محبت نہیں کہا ہے شریعت نے۔ اب اگر حضرت علی کو کوئی مشکل کشا مانتا ہے، ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ۔ اور ہمارے لوگ ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا حضرت حسین کو ہم خدا مانتے ہیں؟ حضرت علی کو ہم خدا مانتے ہیں؟ حضرت علی کو یا حضرت حسین کو ہم خدا مانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا۔
لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ حضرت عمر سے زیادہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ کیوں ہے؟ یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حضور کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تو اگر ہم حضرت عمر سے محبت کرنے میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کر ہیں یا ان کا مرتبہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کر ہے، تو یہ ان کی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس محبت کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، یہ ہمارے لوگ بڑے مزے سے قوالیاں لگا لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. علی دا پہلا نمبر کا یہی مطلب ہے کہ حضرت علی کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ اسلام یہ نہیں بتاتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے. ان موضوعات ظاہر ہے یہ حساس موضوعات ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں ان موضوعات پہ بات نہ کریں، لیکن اگر بات نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھائے گا کون؟ اور ظاہر ہے ان موضوعات پہ بات کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ حق اور باطل کو الگ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، کہ اس علم کو، اس دین کے علم کو ہر زمانے میں اچھے لوگ حاصل کریں گے. پھر حضور نے ان کی 3 ذمہ داریاں بتائیں، 3 رسپانسبلٹیز بتائی ہیں ان کی کہ ایک عالم، علماء حق کی ذمہ داری کیا ہے. نمبر 1 ينفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے، مبالغہ کرنے والے لوگ دین میں اپنی طرف سے جو چیزیں بڑھا دیں گے، علماء حق کا کام ہوگا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس سے آگے آگے یہ مبالغہ ہے، اس سے آگے آگے یہ مسالہ، یہ تڑکا انہوں نے خود لگایا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے مبالغہ آ رہی ہے. ایک عالم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو ایک عالم بتائے گا کہ یہ غلو ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے. ایک عالم کی ذمہ داری ہے. وانتحال المبطلین، دوسری چیز آپ نے فرمایا باطل پرست لوگ اسلام کی طرف جن چیزوں کی نسبت کر دیں گے، ایک عالم کھڑا ہو کے بتائے گا کہ یہ چیز اسلام ہے، یہ چیز اسلام نہیں ہے. وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگ قرآن اور حدیث کی جو غلط تشریح کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک عالم کھڑا ہو کے بتائے گا کہ یہ جاہل ہے، یہ جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے یہ غلط ہے، قرآن کی صحیح تفسیر اور تشریح یہ ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب ظاہر ہے اتنے مختصر وقت میں کوئی پوری ذہن سازی، پوری بات بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ تہیہ، یہ عزم کرنا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہم روا روی میں چل رہے ہیں، اس کو دیکھا وہ یہ کر رہا ہے، اس کو دیکھا یہ کر رہا ہے، اس کو دیکھا یہ کر رہا ہے. آج صبح ہمارے کرایہ دار ہیں، انہوں نے ہمارے لیے نیچے حلیم بھیجی اوپر سے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم تو یہ نہیں کھاتے، یہ حلیم ولیم تم نے بنا کے بھیجی ہے. بولا ہے پتہ نہیں جس پٹھان کے گھر میں بھی بھیجو کہتے ہیں ہم حلیم نہیں کھاتے، وہ سندھی ہیں. تو کہا یہ پٹھان لوگوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے. تو میں نے پوچھا یہ کیوں بنایا؟ تو کہا یہ حسن حسین کے نام پہ بنایا. اتنی جہالت ہے، حسن حسین کے نام پہ حلیم پکائی اور کہہ رہے ہیں پٹھان لوگ اس کو نہیں کھاتے. تو خیر ہم نے تو اس کو سمجھایا، لیکن ظاہر ہے اب اتنے ارجنٹ موقع پہ کسی کو بات کہاں سمجھ آتی ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہم اسی جہالت میں پڑے رہیں گے، اسی جہالت میں پڑے رہیں گے کہ جس نے جو کان میں ڈال دیا بس ڈال دیا. خود کچھ سوچیں، علماء کے قریب آئیں، حق اور باطل کو سمجھیں. بسا اوقات ہم غیر شعوری طور پر ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں. اس لیے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ ہمارے دین، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. لیکن صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہماری اتنی ہوگی جتنی شریعت نے بتائی ہے. اس سے آگے اگر کوئی اپنے آپ کو زیادہ محبت کرنے والا شو کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ نے جب اپنے پیغمبر کے بارے میں ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو،
اور ان سے محبت کرو، تو اسی حد تک جس حد تک اللہ نے کہا اور پیغمبر نے جب کہا میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس حد تک جس حد تک پیغمبر نے کہا، اس سے آگے اگر ہم جائیں گے تو یہ ہم باؤنڈری کراس کریں گے، اور یہ باؤنڈری جب کراس ہوتی ہے پھر انسان چلتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ میں حق و باطل کو سمجھنے، ان دونوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔